بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد 14 نمبر شعر ہے کہ وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَ وَكُلُّ اور ہر ما وہ روایت کہ قلت کم ہوں رجالہ اس کے راوی علی وہ روایت عالی ہو جائے گی، وہ سند عالی ہو جائے گی، وضدہ اور اس کے برعکس ذاک الذی وہ ہوگی جو قد نزلا جس کی سند نازل ہوگی۔ یہاں سند کی بات ہو رہی ہے۔ سندیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک سند عالی ہوتی ہے اور ایک نازل ہوتی ہے۔ سند عالی اس کو کہتے ہیں جس میں راوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم افراد ہوں، کم سے کم افراد۔ اور سند نازل وہ ہوتی ہے کہ جس میں راوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زیادہ سے زیادہ افراد ہوں۔ کم سے کم افراد کا فائدہ یہ ہے کہ انسان سینئر لوگوں سے ملتا ہے، اور سینئر پکے پختہ ثقہ ضابط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر زمانہ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے اور قریب ہو جاتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں سند عالی۔ علا کا مطلب ہر وہ سند جس کے کم ہوں گے راوی، علا وہ عالی ہو جائے گی۔ تو یہ عالی ہونا جو ہے یہ بہرحال ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح ہمیں سند عالی نصیب ہو جائے۔ سند عالی، سند عالی کا مطلب یہ کہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قریب ترین ایک تعلق قائم ہو جائے علم کا، کہ آپ کی حدیث جو ہے نا وہ ہم نے حاصل کی اور آپ کے اتنے ہم قریب ہو گئے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس میں مثالیں تو بہت ہیں۔ مثلاً امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا آخری وقت آیا، امام بخاری کے یہ استاد ہیں۔ آخری وقت آیا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت ماذا تشتہی، آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہنے لگے میری خواہش یہ ہے کہ سند عال و بیت خال، کہ میرا گھر خالی ہو، کوئی بچوں کا شور شرابہ نہ ہو، کوئی مطالبے نہ ہو، یہ لائیے وہ لائیے، کتابیں ہوں اور میں ہوں پڑھتا رہوں۔ اور دوسری میری بڑی خواہش یہ ہے کہ مجھے کوئی پتہ چلے کہ کچھ فلاں شیخ ہے اس کے پاس سند عالی ہے، تو میں ٹریول کر کے اس کے پاس جاؤں اور اس سے سند حاصل کروں۔ تو یہ سند عالی جو آپ اس کو یوں بھی دیکھ لیں کہ ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سند ہے جو بڑی مشہور ہے، سلسلۃ الذہب اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسی سند جو گولڈن چین ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ امام مالک روایت کرتے ہیں کس سے؟ امام نافع سے، اور نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سند عالی کیسے بنی ہے؟ وہ اس طرح بنی ہے کہ امام مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو فوت ہوتے ہیں، اور امام مالک 179 میں فوت ہوتے ہیں۔ 179 میں 11 ہجری کو نکال دیں تو 168 سال کا فرق ہے امام مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اب 168 سال میں آپ اندازہ کریں صرف 2 بندے ہوں، صرف 2 نسلوں کا فرق ہو، میں یہ اور اللہ کے رسول، کتنا قرب ملتا ہے اس سے، اور کتنا انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سند عالی۔ تو اس وجہ سے اس سند کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے کہ ایسی سند جو گولڈن چین ہے۔ پھر اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، انہوں نے صحیح بخاری لکھی۔ امام بخاری 250 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ 11 سال 250 سے نکال دیں تو یہ بنتے ہیں 249 سال، 239 239 سال کا فرق یوں ہے کہ امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے درمیان جو روایات ہیں، بہت سی روایات جو تقریباً ثلاثیات کہلاتی ہیں، وہ ہیں 22 کے قریب ہیں۔
22 کے قریب ہیں جو امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف 3 بندے ہیں، اور 239 سال کا فرق ہے۔ یہ بھی گولڈن چین سے کم نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ گولڈن چین سے اوپر ہے، اس کا مقام زیادہ بڑا بنتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی ایسی لوگوں کی اسانید لیں جن کا قرب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ تھا، اور وہ تقریباً 22 روایات ہیں یہ صحیح بخاری میں، ان کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، ثلاثیات بخاری، یعنی اللہ کے رسول اور ان کے درمیان 3 بندے، ثلاثہ سے ثلاثیات، 3 بندے ہیں صرف۔ پھر اسی طرح یہ خواہش جو ہے نا بڑی عجیب دلچسپی کے ساتھ یہ قائم رہی ہے ہم مسلمانوں میں۔ یہ 5ویں ہجری کی بات ہے، 5ویں ہجری کی، اصفہان کے شہر میں اور بغداد میں اور ادھر ادھر حدیث کا بڑا چرچا تھا، لوگ سیکھتے تھے۔ تو اس چرچے میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر کوئی ہونی ہے 9 سال، 8-9 سال، وہ جاتا تھا حدیث کے حلقے میں، مختلف شیوخ کے ساتھ بیٹھتا، تو ان سے سیکھتا تھا، حدیث سیکھتا تھا۔ اور جب بڑے بڑے شیوخ کے نام آتے اور پتہ چلتا کہ زندہ ہیں تو یہ بڑا بچہ ہو کے سوچتا تھا یار میں جا نہیں سکتا، میرے ماں باپ نے مجھے بھیجنا نہیں ہے، چھوٹے ہو تم، بیٹھ جاؤ گھر میں، بس کافی ہے اتنا، کئی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں 9 سال کا ہی تھا تو مجھے پتہ چلا کہ بغداد میں ایک شیخ ہیں ابن البطر نام کے نا، ان کی عمر 105 سال ہے اور ان کے پاس سند عالی ہے، یعنی ان کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی 5 یا 6 بندے ہیں، صرف 500 سال میں 5-6 بندے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہماری اپنی فیملی جو ہے نا، آپ اکٹھے ہو کے بیٹھے نا، دادا نانی سارے، کہ بھئی آج یہاں ہم سب عید کے روز اکٹھے، تو عید کے روز یوں ہوتا ہے پوتا بھی بیٹھا ہے اور اس کی ماں بھی بیٹھی ہے، اس کا والد بھی بیٹھا ہے اور اس کی اماں بھی بیٹھی ہے اور اس کی نانی بھی بیٹھی ہے، تو 5 نسلیں بیک وقت ایک جگہ موجود ہیں آج کے دنوں میں۔ لیکن یہ بھی ایک نسل ہے کہ جو یعنی 3 بندے ہیں، 2 بندے ہیں اور 139 سال کا، 169 سال کا فرق ہے، اور پھر اسی طرح 239 سال کا فرق ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کیا کروں، تو چپکے سے ایک قافلہ تھا جو اصفہان سے جا رہا تھا، تجارتی قافلہ بغداد، تو میں اس میں شامل ہو گیا، ماں باپ کو بتائے بغیر۔ اچھا، وہ شیخ جن کے پاس جانا تھا ان کی ایک بڑی زبردست کتاب تھی، مشیخہ بغدادیہ اس کو کہتے ہیں، انہوں نے وہ روایت کی ہوئی تھی، لیکن وہ روایت ہوئی ہے، لیکن کسی سے بھی روایت نہیں ہوئی سوائے اس نوجوان، اس بچے کے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ ساری کتاب میں نے لکھی پہلے بچپن میں ہی، 9 سال کی عمر میں نے وہ لکھی، اور لکھنے کے بعد اس کی مجالس تھیں، کوئی 30-35 کی کرم کی مجالس تھیں۔ مجلس کا مطلب ہر سٹنگ میں، ہر کلاس میں بیٹھ کے میں نے یہاں سے یہاں تک حدیثیں پڑھنی ہیں۔ تو وہ شیخ کی عادت تھی، وہ مجالس بنا کے نا انہوں نے وہ کتاب پڑھائی تھی، 30-40 مجالس میں وہ اتنی ضخیم کتاب جو تھی نا وہ پڑھاتے تھے۔ تو اس میں احادیث بھی تھیں، بہت سے واقعات تھے محدثین کرام کے جو بغداد آتے تھے جاتے تھے، ان کی پوری یوں سمجھے تاریخ تھی وہ۔ تو خیر یہ بچہ کہتا ہے میں چلا، بغداد پہنچا، گرمی کا موسم تھا، بڑی بری حالت تھی، بڑی بری حالت۔ کہتے ہیں بس قافلے کو میں نے چھوڑا اور سیدھا شہر میں گیا، تو میں پوچھتے پوچھاتے اس شیخ کی مسجد میں پہنچ گیا، جا کے میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے پوچھا یہاں شیخ ابن البطر، کہنے وہ کونے میں جو سوکھے سے بزرگ بیٹھے نا وہ بیٹھے وہ۔ کہتے میں قدم اٹھایا ان کے پاس چلا گیا اور جا کے سلام کیا، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی بیٹھ گیا، لیکن بیٹھا کیسے میں، یہ پاؤں یوں رکھ کے گھٹنے کھڑے کر کے نا میں بیٹھ گیا۔ اب میرے ہاتھ زمین پہ ہیں، گھٹنے میرے کھڑے ہیں اور میں اپنے کلے کے بل بیٹھا ہوں،
تو مجھے دیکھیں تو میں نے کہا میں طالب علم ہوں، اصفہان سے آیا ہوں، نہ اصفہان نہیں بتایا، طالب علم ہوں، یہ آپ کی کتاب ہے اور کتاب یہاں ڈالی ہوئی، اسکرول اس کا یہاں ڈالا ہوا بازو میں، کھلا کپڑا تھا اس میں ڈالا ہوا، تو یہ آپ کی کتاب ہے، میں چاہتا ہوں آپ پہ پڑھ لوں، آپ مجھے کسی طرح سن لیں، مجھے سند دے دیں۔ تو شیخ نے جب یہ بات سنی تو غصے سے دیکھا اس بچے کو، انہوں نے کہا تو اتنا کہا اقرأ یا ذا الکلب، وہ کتے کی طرح بیٹھنے والے پڑھو، کیونکہ میں بیٹھا ہی ایسے تھا تو میں رو پڑا، ہلکا سا میرے آنکھوں میں آنسو آئے، برداشت کیا، میں نے پڑھنا شروع کیا، ایک مجلس پڑھی، دوسرے دن آ کے دوسری مجلس پڑھی، تیسرے دن آ کے تیسری مجلس پڑھی، چوتھے دن نا میں بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا، گھٹنے ٹیک کے ادب کے ساتھ میں نیچے بیٹھا۔ تو شیخ نے کہا آج ویسے کیوں نہیں بیٹھتے جیسے روز بیٹھتے ہو؟ اور نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں گرمی کا موسم ہے، اصفہان سے آیا ہوں، تو چلتے چلتے نا میری ٹانگوں کے درمیان چھالے پڑ گئے تھے، تو ان چھالوں کی تکلیف ایسی تھی کہ میں آپ کے سامنے ادب سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اب الحمدللہ کچھ تکلیف دور ہوئی ہے تو میں ادب سے بیٹھ رہا ہوں۔ شیخ کو رونا آ گیا، اس نے آگے ایک سوکھے ہاتھ آگے کر کے اس بچے کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا تم مجھے پہلے بتا دیتے، اور کہا نہیں تکلیف میری تھی، میں آپ کو کیا بتاتا ہوں۔ یعنی اندازہ کریں چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کے علم سے یہ شعور دیا کہ حدیث کا احترام کیا ہے، اساتذہ کا کیا ہے، یہ تھا بچہ۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ تھے محمد ابن احمد ابن طاہر السلفی، السلفی، سلفی لکھیں نا، سلفی لکھتے ہیں نا ہم، تو وہ لکھیں، لیکن پڑھنا اس کو سین کی زیر کے ساتھ اور لام کی زبر کے ساتھ ہے، سلفی، ٹھیک ہے۔ سلفی فارسی کا لفظ تھا، اصفہان میں فارسی بولی جاتی تھی، تو ان کے دادا محترم کہیں گرے تو ان کا یہ ہونٹ کٹ گیا، اس کا علاج ملاجہ ہوا تو یہ ہونٹ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا، اوپر والا الگ، تو 3 ہونٹ ان کے ہو گئے، اور فارسی میں لب کہتے ہیں ہونٹ کو، سہلبی، یعنی 3 ہونٹوں والا، تو عربی میں اس کو سلفی یوں بنا دیا، ہم اس کو سلفی پڑھتے ہیں، جہاں بھی کوئی سلفی لفظ ہے ہم کہتے ہیں یہ سلفی ہے لیکن وہ سلفی ہے بھائی، ذرا یہ دھیان کرنا۔ اصفہان کے یہ ابو طاہر السلفی بڑے مشہور ہیں، اور آپ پڑھیں کوئی بھی کتاب ہو، کسی قسم کی بھی سند ہو، وہ ان کے بغیر آگے روایت نہیں ہوئی، یہ ہوا ہے اصفہان میں الحمدللہ۔ پھر وہ بغداد سے سب کچھ لیا، پھر یہ آئے سکندریہ میں آ کے سیٹل ہو، سکندریہ میں، اور سکندریہ میں وہ کہتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں اس کمرے میں رہتا ہوں اور اس کھڑکی سے میں مسجد کا مینار دیکھتا ہوں اور اس سے مجھے اذان کی آواز آتی ہے۔ 50 سال سے وہ اسی گھر میں، اس کمرے کی چھت پہ، کمرے جو اوپر والا فرسٹ فلور کا کمرہ تھا اس میں وہ رہتے رہے، اور دنیا آتی تھی جو ایسٹ سے آتی تھی، وہ بائی شپ آتی تھی، جو اندلس اور اسار ادھر مغرب کے علاقے ہیں، وہ سب آتے تھے حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو پہلے ان کا شپ آتا تھا سکندریہ، اور سکندریہ سے ہو کے پھر یہ پیدل یا گاڑیوں کے ذریعے جاتے تھے، سواریوں کے ذریعے مکہ مدینہ۔ تو یہاں سکندریہ میں جو آتا تھا وہ شیخ سے ضرور ملتا تھا، اور ان سے وہ سند لیتا تھا کہ سند عالیہ ان کے پاس، اور پھر اس سند کے ذریعے پھر وہ فخر محسوس کرتا کہ یہ کتاب میں نے ان سے سنی، یہ پڑھی، یہ پڑھی، یہ پڑھی،
جاتے ہوئے بھی لیتا یا آتے ہوئے کچھ رہ جاتے تو آتے ہوئے وہ ضرور لے کے پھر اس کے بعد واپس اپنے ملک میں جاتے تھے۔ تو سند عالی کا شوق میں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے 155 سال کے یہ بزرگ ہیں، ان سے سند لی، سند لینے کے بعد خود 105 سال کے ہو کے فوت ہوئے۔ اسی طرح ان کے جتنے بھی اوپر ٹیچر ہیں ان سب کا پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ صحابہ تک جو ہے نا وہ 105 سال کے ہو کے فوت ہوئے ہیں، یا اس سے زیادہ کم نہیں ہوئے۔ تو آپ سوچیں 105 سال، 105 210، پھر 105 315، پھر 105 420، اور پھر 105، معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ 5 نسلیں، 5ویں نسل میں یہ خود ہوں اور نبی علیہ السلام ہوں، 450 سال کا فرق ہو۔ اب اندازہ کریں یہ سند کتنی زبردست ہوگی۔ تو ایک شوق ہوتا تھا اس وقت، اس ڈگری کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آج کی ہارورڈ یونیورسٹی جو ہے وہاں سے جیسے بندہ ڈگری لیتا ہے نا، میرے پاس ہارورڈ کی ہے، تو اس وقت یہ کہتے تھے میرے پاس سند عالی ہے، اس شیخ کی ہے، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے کہتے واہ اتنا زبردست شیخ۔ تو اس کے پاس پھر جوک دچور لوگ آتے تھے اور پڑھتے تھے، لیتے تھے اور دستخط کرواتے تو کاغذ پہ لکھتے ہو بس خدا حافظ۔ یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے پھر اس طرح یہ علم کو پھیلاتے تھے۔ تو وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى، ہر وہ سند یس قلت کم ہوں، رجالہ اس کے راوی، علی وہ سند عالی بن جائے گی، وضدہ اور اس کے برعکس، یعنی سند ہو لیکن اس کے راوی زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، ذاک الذی وہ ہوگی وہ جو قد نزلہ جو سند نازل ہو جاتی ہے، وہ سند نازل ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں ایک ایک بندے کی تحقیق کرنا پڑتی ہے، یہ کون ہے، کب پیدا ہوا، یہ شیخ اس کے کون ہیں، وہ اتنا معروف نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کو اتنی دلچسپی اس میں لوگ لے سکیں۔ پھر اگلا شعر ہے وما اضفتہ الی الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذکن، وما اضفتہ اور وہ روایت جس کو تم منسوب کر دو الی الاصحاب صحابہ کرام کی طرف، من قول و فعل خواہ وہ ان کا قول ہو یا فعل ہو، فہو موقوف تو وہ روایت موقوف کہلائے گی۔ ذکن، ذکن کا مطلب ہے علماء، یعنی یہ جانی بوجھی بات ہے، یا علماء کے درمیان یہ ویل نون ہے۔ کیا کہ ایک روایت ہے جو چلتے چلتے سند چلتے 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 صحابی تک آ کے رک گئی، اور صحابی کا قول یا فعل پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں موقوف۔ اور ذکن یہ ویل نون بات ہے، یہ بس یہ بات ہے، کہتے ہیں موقوف کی یہی تعریف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا حضرت عمر نے فرمایا، سیدنا علی نے فرمایا، تو یہ جو فرمایا ہے اس کے پیچھے سند ہوگی تو وہ فرمانا درست ہوگا، اور سند بھی متصل ہو، اس کی 5 شرطیں موجود ہوں۔ سند متصل ہو، سند میں کسی قسم کی علت نہ ہو، شذوذ نہ ہو، اور سارے راوی صادق ہوں، عادل ہوں اور ثقہ ہوں، ٹھیک ہے، تب جا کے اس صحابی کا قول موقوف درجہ پائے گا، ورنہ نہیں پائے گا۔ اب اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ صحابہ ہوں، نبی علیہ السلام ہوں، ان کی روایات کی اتنی چھانٹی ہوتی ہے کہ ان کو صحیح، ضعیف، موضوع، حسن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے ہاں جو بیٹھے بیٹھے یوں کہہ دیتے ہیں جی بزرگوں نے فرمایا، اس کی چھانٹی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ ذوق ہے ہمارا، یعنی جو علمی ذوق ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ محض سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا یا اس کو مان لینا، یہ ہمارا ذوق ہے، اور ہم اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اسی چیز کو پروموٹ کرنے والے پہلے بھی تھے، جس میں قصاص اور مذکرین اور واعظ حضرات کا جو نام ہے وہ بڑا سر فہرست ہے۔
قصہ گو ہوتے تھے، وہ اتنی بات ہوتی اس کو بڑی کہانی بنا کے کیا کچھ ہو 200 صفحے کی کہانی بنا دیتے تھے۔ اسی طرح مذکرین جو واعظ ہوتے تھے وہ بھی واعظ میں لوگوں کو رونانے کے لیے ایسے ایسے جملے بیچ میں داخل کر دیتے جو حدیث نہیں ہوتی تھی، مگر وہ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے، دھاڑ دھاڑ کے روتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک صاحب تھے، بڑے بڑے شیخ تھے، واعظ تھے، وہ بیٹھتے جب ان کے بارے میں دنیا گواہ تھی اس دور کی کہ واقعی ان کا واعظ دل پر بڑا اثر کرتا ہے، اور نہ صرف خود روتے ہیں بلکہ دوسروں کو رلاتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہیں لوگوں کی، یہ حالت ہوتی تھی ان کی۔ لیکن سینس نہیں تھی، حدیث کو پہچاننے کی، حدیث کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی جو سینس ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ وہ اس طرح کہ کسی نے حضرت امام مالک سے کہا جناب آپ سب سے روایات بیان کرتے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ کوئی بھی سینئر بندہ ایسا نہیں جو چھوڑا ہو، اور جو مشہور بندہ ہو آپ نے اس کی بھی روایت لی ہے۔ یہ گھر کے اندر ایک بزرگ ہیں جو جہاں واعظ کرتے ہیں ان کی دنیا آ کے واعظ سنتی ہے، متاثر ہیں لوگ، آپ نے ان سے کوئی روایت آج تک بیان نہیں کی، اور آپ سے سینئر بھی ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو جواب میں فرمایا ہاں میں نے ایک مرتبہ چاہا کہ میں ان سے روایت حدیث سنوں، تو مجھے معلوم ہوا کہ فجر کے وقت یہ آتے ہیں نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، تو میں نے کہا یہی موقع ہوگا مناسب کہ صبح صبح نبی علیہ السلام کی احادیث میں سن لوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اس نیت سے اپنے گھر سے نکلا تو مسجد آیا، اذان سے پہلے میں آیا، اور مسجد کا جو ممبر ہے اس ممبر کے سائٹ پہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے میں کھڑا ہو گیا، قبلے کی طرف رخ کر کے 2 رکعتیں پڑھی، جو رکعتیں پڑھنی تھیں وہ پڑھی، میں بیٹھ گیا۔ تو اتنے میں اچانک کوئی بندہ سیدھا آیا، وہ جو ممبر تھا اس ممبر پہ بچھا ہوا جو کپڑا تھا اس کپڑے پہ اس نے یوں ہاتھ لگائے، ملے، یوں کیا، اور پھر اپنے آپ پہ یوں ملا اس نے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی عام بندہ بھی ایسے نہیں کرتا، کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے لگتا ہے، عام بندہ ہے یہ۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ممبر کے جو 4 پائے تھے ان پایوں پہ بھی یوں ہاتھ پھیر کے اپنے جسم پہ اس کو ملتا رہا، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، وہ ملتا رہا۔ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو یہی صاحب تھے جن کا بڑا نام تھا، تو میں نے اس وقت ارادہ کر لیا کہ نہیں، میں ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ صرف یہ کہ بلکہ حدیث ہی نہیں سنوں گا، کیونکہ میں نے پہچان لیا۔ تو انہوں نے کہا جناب کیسے پہچانا آپ نے، کیا ہوا اگر یہ کر رہا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ عام کپڑا جو اس پر پڑا ہوا تھا اس سے یوں ہاتھ مل کے برکت حاصل کرنا یہ عام بندے کا کام ہے، کہ ایک عالم ایسا کام نہیں کرتا، یہ جاہل بندے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو 4 طرف اس کے پائے ہیں ان کو پکڑ کے اس سے جو تبرک حاصل کیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خیال ہی ہے، وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خیال میں یہ ہے کہ یہ ممبر رسول ہے جس کی وجہ سے وہ تبرک حاصل کر رہا تھا، جبکہ یہ ممبر امویوں کا بنایا ہوا ہے، وہ نبی علیہ السلام کا ممبر تو ختم ہوگا۔ تو میں یہ سوچتا رہا کہ جو بندہ اموی ممبر میں اور اللہ کے رسول کے ممبر میں فرق نہیں کر سکتا تو وہ ایک صحیح اور ضعیف حدیث میں کیا فرق کرے گا؟ تو اس لیے میں نے کہا میں نہیں لوں گا، میں نہیں سنوں گا ان سے۔ تو اس طرح کی تحقیق لوگ کرتے تھے۔ واقع افک جو ہوا نہ اپنا نبی علیہ الصلوۃ اور نہیں، جو خیبر فتح ہوا تو اس موقع پر ایک باغ تھا فدق کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لے لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔
تو وہ رسول کو ملے گا، لیکن اس کے رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کو بھی اس میں سے سب کچھ ملے گا، یتیموں کو، مسکینوں کو بھی ملے گا۔ میں اپنی اس دولت سے کوئی اب سینت کے نہیں بیٹھ جاؤں گا، بلکہ یہ تمہاری ہے، تمہیں ہی دے دوں گا۔ تو اس میں آپ نے ایک باغ تھا فدق کا، وہ اپنے پاس رکھ لیا کہ اس کی آمدنی جو ہوگی اس سے میرا گھر کا چلا گزارا بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رشتہ دار ہیں میں ان کو بھی دے دوں گا۔ خیر وہ باغ فدق نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس تھا کہ آپ فوت ہو گئے۔ اب فوتگی کے بعد جو کہانی بنی ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب ہیں نا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، یہ بڑے غاصب لوگ ہیں، انہوں نے اہل بیت پہ بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، اور ظلم اور زیادتی یہ کی ہے کہ باغ فدق جو ہے ان سے چھین لیا، جو ان کی آمدنی تھی وہ بھی بس اس پہ بھی پابندی لگا دی تاکہ یہ خاندان بھوکا مرے۔ یہ ایسے دشمن تھے، اور اس میں انہوں نے جو باتیں آگے گھڑیں اس میں یہ تھا کہ ابو بکر نے تو نہ دیا، لیکن جب عمر کا وقت آیا تو عمر نے اور بڑا ظلم کیا کہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسنین، یہ دونوں تینوں چاروں ہستیاں یہ مل کے سیدنا عمر کے گھر گئیں، اور ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدنا عمر نے دروازہ کھولا، ان کو اندر کیا، ان کو وہیں کھڑے کھڑے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جناب تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، ابو بکر نے تو یہ کام نہیں کیا، آپ ہی کر دیں رضی اللہ عنہم، کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ باغ فدق جو ہے نا وہ میں آپ کی اکلوتی بیٹی تھی، تو میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عرض کی تھی، انہوں نے نہیں دیا۔ اب آپ تو کم از کم انصاف کریں، آپ بڑے منصف ہیں، آپ کا عدل بڑا مشہور ہو رہا ہے، تو آپ کم از کم اتنا تو کریں کہ جو میرا حق بنتا ہے باغ فدق کا وہ مجھے دیں، میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ کیواڑ کے پیچھے دروازہ جو تھا اپنے گھر کا، اس کے پیچھے ان چاروں کو پیچھے کر کے اور پیچھے کھڑے ہو کے نا دیوار دروازے کو ایسا زور سے دبایا کہ جو حسنین تھے ان کی بھی چیخیں نکل گئیں، اور سیدہ فاطمہ حاملہ تھیں، ان کا حمل بھی گر گیا۔ بڑے ظالم لوگ ہیں وہ، لوگ روتے ہیں او ہو لعنت اعوذ باللہ، یعنی اس طرح کے لفظ نکالتے ہیں منہ سے، اور کہانی ساری جھوٹی ہے، سند نہیں ملتی۔ کیسے نہیں ملتی بتائیے؟ سند اس لیے نہیں ملتی کہ حضرت یہ واقعہ اس لیے جھوٹا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت عمر کا دور تو بڑے بعد کا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آئیں اور حضرت عمر سے مطالبہ کریں اور حضرت عمر ایسا ظلم کریں؟ کہانیاں بنا دیتے ہیں لوگ بغیر سند کے۔ تو یہ جو اتفاق ہے، یہ محدثین کرام کی یہ شرط ہے، یہ معمولی شرط نہیں ہے کہ سند موجود ہو اور سند کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی تب وہ صحیح ہوگی، اور اگر یہ خوبی نہیں ہوگی تو پھر اس کا یہ نام ہوگا، اس میں کچھ قبول کی جائیں گی کچھ قبول نہیں کی جائیں گی۔ اسی طرح ایک عجیب سا پروپیگنڈا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک علمی مجلس، یعنی علماء کی ایک کمیٹی بنائی، اور خود اس کے رہنما تھے، لیڈر تھے۔ تو اس کمیٹی کے پاس فقہی مسائل آیا کرتے تھے، اور یہ فقہی مسائل جو ہیں وہ ڈسکشن ہوتی تھی سب فقہاء کے درمیان، اور 40 اس کے ارکان تھے، 40 ارکان۔ اس میں امام محمد بن حسن الشیبانی، امام ابو یوسف، اور اس طرح یحییٰ بن یحییٰ، اور پھر کئی اور نام ہیں جو کہ 40 نام ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس وہ مسئلے آتے، سب ڈسکس کرتے، اور اینڈ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بڑے جانچ تول پرکھ کے وہ حل اس کا پیش کرتے، ایسا حل کہ سب مان لیتے ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انہوں نے پتہ نہیں کئی لاکھ فقہی مسئلے جو تھے نا وہ حل کیے، اور اس طرح ماشاءاللہ اس مجلس علمی کا یہ کام ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے بھائی، مانتے ہیں،
اب سوال یہ ہے کہ یہ کئی لاکھ مسئلے کہاں ہیں؟ یعنی 40 بندے ہوں، 40 میں کوئی ایک بھی ایسا ثابت نہیں ہوا کہ اپنے شیخ کے ایک کئی لاکھ جو مسئلے تھے ان میں کم از کم 1 لاکھ فقہی مسئلوں کو ہی محفوظ کر لیتا، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس مجلس کے جو ممبر ہیں، ان ممبروں کے جو نام پڑھیں تو اس میں یوں پتہ چلتا ہے نابالغ بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس مجلس کے ممبر تھے۔ مثلا امام محمد بن حسن الشیبانی کا نام آتا ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، ان کی عمر 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور محمد بن حسن الشیبانی جو ہے نا وہ ان کی وفات سے 13 سال یا 12 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ تو 12 سال کا یا 13 سال کا بچہ اتنی زبردست ہائی لیول کی اکیڈمی اور مجلس جس میں بڑے بڑے فقہا ہوں، ان میں اس فقیہ کا اتنا بڑا درجہ، یہ اتنا بچپن میں ان کو فقاہت کا درجہ مل گیا۔ اوروں کو بھی نام دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے یعنی جن کی عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ اس اکیڈمی کے ممبر ہیں، مجلس کے ممبر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سند نہیں ہے، بات گھڑ دی، بنا دی، منسوب کر دی، اور اس کے بعد روپ ڈال دیا کہ جناب ہماری یہ حالت ہے اور ہمارا ماضی یہ رہا، ہم یہ کام کرتے رہے اور اس طرح ہم نے یہ عروج حاصل کیا۔ تو بہرحال میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے ہاں عام پھیلی ہوئی ہیں۔ کتابیں پڑھیں تو ہم بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ بھائی واہ، بہت زبردست کتاب ہے، مزہ آیا، اب سمجھ آئی، لیکن پیچھے ذرا تھوڑی سی تحقیق کریں تو پتہ یہ چلتا ہے یہ معاملات۔ سوال کریں کہ جناب یہ بتائیں کہ امام محمد بن حسن شیبانی 12-13 سال کے ممبر بن سکتے ہیں؟ اس کے کہتے ہیں ہاں بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ وہ بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کا بچپنا آپ حالات دیکھیں تو وہ حالات تو ایسے نہیں لگتے کہ وہ اتنی عمر میں اتنے بڑے فقیہ بن گئے ہوں، اور امام صاحب کی پیدائش کے فوراً وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال کی ہو یا 12 سال کی ہو۔ پھر یہ سوال کریں بھائی فقہی مسئلے کہاں ہیں اتنے بڑے؟ کم از کم وہی جمع کر لیے جاتے، شاگردی جمع کر لیتے۔ 40 بندے اس کو جمع بھی نہیں کر سکے۔ آخر وہ مسئلے لکھے ہوئے آتے تھے، اس پہ ڈسکس ہوتی تھی، کوئی تو لکھ لیتا، کسی نے بھی کچھ نہیں لکھا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ذرا قابل غور ہیں۔ تو محدثین کی یہ اصطلاحات جو ہے نا اس معنی میں بڑی اہم ہے کہ وہ ہر روایت پر جب قدغن لگاتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، تو اس پر لوگ سیخ پا ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے۔ لہذا سند کے سسٹم کو ہم مانتے ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں محدثین کے علاوہ سوائے چند ایک علماء کے شوافع ہوں، شوافع میں بھی بڑی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے بھی اپنی شافعیت میں بے شمار ایسے کام کیے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ مالکی ہیں تو ان کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی معمولی سی بات کو بھی برداشت نہیں کیا اگر ان کے اصول کے خلاف ہوتی تو، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے پہلا جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ مالکی فقہا نے کیا ہے۔ تعصبات تو یہ تھے، ان چیزوں نے بڑی نفرتیں پیدا کی ہیں۔ تو ان نفرتوں کی وجہ سے یہ سارے تعصبات ایک دوسرے کے خلاف پھر استعمال ہوئے ہیں۔ اس نے فقہ لکھی تو اس نے اس کی تردید میں ویسی کتاب لکھ کے یہ کہہ دیا کہ شافعی کے نزدیک یہ ہے تو ہمارے نزدیک یہ ہے۔ یہ صورتحال بنتی رہی ہے، لیکن اس میں آپس میں الجھے ہیں، مگر اس چیز کو نہیں مانا کہ کیا واقعی کسی کی بات کو، کسی کے قول کو، عمل کو قبول کرنے کے لیے کیا سند کی شرط ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اکثریت نے اس کو نہیں مانا۔ یہ تو محدثین کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور وہ اس علم کی خدمت کر گئے، اور آج الحمدللہ اس علم کو شکست دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ الٹی سیدھی باتیں بیچ سے نکالتے ہیں، بیچ میں سے نکالتے ہیں۔ اور جی یہ بتائیں، ایک راوی ہے، کوئی کہتا ہے یہ راوی ضعیف ہے، دوسرا کہتا ہے یہ صحیح ہے، ثقہ ہے۔ ایک کہتا ہے حدیث صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے حدیث ضعیف ہے۔
ہم کیسے فیصلہ کریں؟ تو بندہ کہتا ہے ہاں بھائی کیا کریں؟ کہ کل ہم یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے تو وہاں پر کسی نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے تو بڑا آسان ہے۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا فقہ کی کتاب پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قول ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس میں امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے اور دوسرے شاگرد کہتے ہیں ناجائز ہے کہ نہیں؟ تو وہاں حل کیا ہے؟ وہاں بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا فقہی مسئلے میں کہ ایک کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، ایک کہتا ہے حرام ہے، دوسرا کہتا ہے حلال ہے۔ تو کیا ہے؟ کس کو مانے؟ یہ فقہ ہے۔ تو جب آپ کو وہاں کوئی حل ملتا ہے اور آپ مان لیتے ہیں تو یہی حل محدثین کرام کو بھی مان لیں، وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کو ضعیف کیوں کہا ہے یا اس کو صحیح کیوں کہا ہے، تو آپ ان کو مان لیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بہرحال مقابلے بازی میں تعصب میں آ کے ہمیں صحیح علم سے اندھا کر گئی اور خدا خوفی دل میں نہیں رہی۔ اللہ رسول کا نام تو لیتے ہیں مگر عقیدت اور محبت ہمارے ہاں ہے، مگر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے۔ اطاعت کا جذبہ جب تک ہم دل کو نہیں کھولیں گے اس وقت تک یہ ابھرے گا نہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے اگر یہ طے کر لیں کہ وہ اسلام نہیں ہے، آپ جس دن فوت ہوئے ہیں اس وقت اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس وقت اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، وہ اسلامی تاریخ ہے۔ اب اس کو آپ اسلام میں تو نہ گھسیڑے نا، وہ کیوں آپ گھسیڑتے ہیں؟ اس کو وہی کیوں بناتے ہیں؟ اس کو وہ درجہ کیوں دیتے ہیں جو قرآن کا ہے یا رسول کا ہے؟ تو یہ قابل غور چیزیں تھیں، ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ غلوب میں آ کے اپنی شخصیات کو ہم نے ابھارا، پھر اپنے گروہ کو ابھارا اور پھر ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھیں اور یہی سمجھا ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ تو مسئلے یہی ہیں کہ اب کتابیں بے شمار ہیں، بے شمار کتابیں ہیں، اور بلک میں یعنی فقہ کی کتابیں ایک ہی مسلک میں پڑھیں تو والیومز میں ملیں گی آپ کو، اور فتاویٰ دیکھیں تو وہ بھی والیومز میں ملیں گے، مگر ان مسائل میں اور فتاویٰ میں اگر کوئی تحقیق کرے تو ایک دوسرے کے خلاف وہ فتوے ہیں، یعنی ایک کہہ رہا ہے نہ اور دوسرا کہہ رہا ہے ہاں، اور اسی طرح مسائل میں بھی ایک کہہ رہا ہے جائز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ناجائز ہے، اور ایک ہی مسلک کے ہیں لوگ۔ وہاں صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے بھائی، اس کو ذرا صاف ستھرا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں، یہ کوئی خدمت ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ سند کی اہمیت بہت ہے۔ 16واں شعر ہے وَمُرْسَلٌ مِّنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فَقَطْ۔ اور ایک حدیث مرسل ہوتی ہے، منہ الصحابی، جس کی روایت سے صحابی سقط گر جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی سند ہے، چلتے چلتے تابعی تک آئی ہے، اب تابعی کے بعد صحابی کا نام ہونا چاہیے، صحابی کا نام نہیں ہے، تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ حدیث بیان کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مرسل ہے۔ تو صحابی کا نام چونکہ چھوڑ دیا گیا ہے، مرسل کا مطلب چھوڑا گیا، انا ارسلنا الریاح، ہم چھوڑ دیتے ہیں ہواؤں کو، تو مرسل بھیجے گئے، چھوڑے گئے۔ تو یہاں مرسل کا مطلب یعنی وہ راوی، وہ صحابی جس کا نام سند سے چھوڑ دیا گیا ہے، اور تابعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ چیز جو ہے نا واقعی صحابی گرا ہوا ہے، اس لیے کہ تابعی اللہ کے رسول کو نہیں مل سکتا ہو، اگر ملتا تو وہ تابعی نہ ہوتا، وہ صحابی رسول ہوتا۔ تو مرسل وہ روایت ہے جس سے صحابی گر گیا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دو قسم کی روایات ہوتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ تابعی صحابی کا نام چھوڑ دے اور اللہ کے رسول کا نام لے لے، تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ پیچھے سند ٹھیک ہے،
جب تابعی کا نام آیا اس وقت تک وہ پوری سند ساری شرطیں پوری کر رہی ہے، مگر یہ تابعی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے صحابی کا نام چھوڑ دیا ہے اور حدیث کیا ہوئی ہے، ڈسکنیکٹڈ ہو گئی ہے، یعنی متصل نہیں رہی، درمیان سے کٹ گئی ہے۔ اور جب ایک نسل کا یا ایک طبقے کا راوی سند میں موجود نہ ہو تو وہ سند کمزور ہوتی ہے۔ صحیح روایت جو ہے نا، صحیح حدیث، اس کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ متصل نہیں ہے تو پھر وہ ضعیف ہے۔ تو یہاں مرسل ایک تو یہ ہے کہ تابعی صحابی کا نام لیے بغیر اللہ کے رسول کی طرف چلا جائے تو وہ مرسل ہوتی ہے۔ ایک اور مرسل یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا صحابی بڑے صحابی سے روایت کرتا ہے لیکن صحابی کا نام نہیں لیتا، بڑے صحابی کا نام چھوڑ کے اللہ کے رسول کا نام لے لیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ عادل ہیں، ان کے اندر خدا خوفی ہے کہ کوئی بات ہمارے منہ سے نبی علیہ السلام کی نسبت سے نکل جائے اور وہ آپ نے نہ کہی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی وجہ سے بڑی تعریفات کی ہیں قرآن مجید میں، بتایا کہ تورات میں بھی ان کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، انجیل میں بھی میں نے ان کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور ان کو پڑھ کے بڑے بڑے انبیاء جو تھے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی اس رسول کا امتی بنا، اس کا صحابی بنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے یہ تک کہا تھا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ امت کے دوسرے افراد کا نہیں ہے، وہ عادل ہیں، ان پر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی۔ کوئی مائی کا لال اگر تنقید کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھے اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام پر آئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہیں وہ جی ان پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ اور بھائی تم اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے ایمان کو دیکھو، تمہارا ایمان ان صحابہ جیسا ہے، اپنے عمل کو دیکھو، تمہارا عمل صحابہ جیسا ہے، اپنی قربانی کو دیکھو، تمہاری قربانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی قربانیاں ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، تم پر بڑے کڑے وقت آئے، آنکھیں تمہاری بالکل پتھرا گئیں اور تمہارے دل اچھل اچھل کے یہاں حلق تک آ رہے تھے، لیکن اس موقع پر بھی تم ڈٹے رہے۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ نے اندر سے ایسا ہلایا کہ اللہ فرماتے ہیں واقعی میں نے ان کو آزما کے دیکھا اور آزمائش میں کامیاب اترے۔ تو یہ صحابہ تھے، ان کے بارے میں جتنا بھی نیک کیوں نہ ہوں، کتنا بھی عالم فاضل کیوں نہ ہوں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کے کوئی منصفانہ بات لکھ سکوں اور کہوں جناب وہ انسان ہی تو تھے آخر۔ تو آخر انسان تھے تو پھر آپ زبان کھولیں تو پھر زبان کھل جائے گی بھائی، یہ یاد رکھیں۔ روافظ نے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولی، اب اس کا اثر ہم پہ پڑا اور ہم نے کہا اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہوا، وہ انسان ہی تو ہے نا۔ انہوں نے تو زبان کوئی اور گندے طریقے سے کھولی تھی لیکن ہم نے ذرا سلیقے سے کھولی ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ انسان ہی تو تھے۔ ورنہ قرآن مجید میں جو ان کی صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک صفت، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی ایسی بات کرتا ہے صحابہ کرام کے خلاف تو میں کہتا ہوں وہ اپنے آپ کو ذرا پیش کرے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے ماضی حال کو دیکھ کے اس کا کچا چٹھا لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا پیور سمجھتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام پر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، وہ عادل ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، سب صحابہ عادل ہیں، اور ان کی عدالت میں صحابہ کے بارے میں یہ ایک طے شدہ بات ہے، وہ ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لڑ سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے فریق یا اپنی ذات کے لیے یا دشمن کو یا مخالف کو زیر کرنے کے لیے کہ وہ کوئی ایک لفظ حدیث کا گھڑ کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیں۔ وہ لڑ مر جائیں گے مگر یہ جھوٹ نہیں بولیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے
چھوٹا صحابی جب بڑے صحابی سے روایت کرتا ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، اور صحابہ کہا کرتے تھے واللہ ما نعرف ما هو الکذب، اللہ کی قسم ہم اس بات کو جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ یعنی جھوٹ گھڑنا اللہ کے رسول کے نام پر ہم جانتے ہی نہیں تھے وہ چیز کیا ہے۔ اس لیے آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، آپس میں بیٹھے ہیں، جوک ہو رہے ہیں، سب باتیں ہو رہی ہیں، مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ زبان سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی جھوٹی بات کی ہو یا منسوب کی ہو انہوں نے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا نا، آپ کی اخلاق کا، آپ کی سیرت کا ایک اثر تھا جو صحابہ کرام کی ذات پہ پڑا کہ اللہ کے رسول اس طرح ہمارے قائد اور رہنما ہیں، تو ہم بھی کم از کم سچ بول بول کے اپنے آپ کو سچا ثابت کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو کہا اولئک هم الصادقون کونوا مع الصادقین، یہ سچے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے، اور آئندہ مسلمانوں کو کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، یہ سچے جو صحابہ ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان سے الگ نہ ہونا، کوئی بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے اس کی بات ایک کان سے سننا دوسرے سے نکال دینا، مگر رہنا انہی کے ساتھ ہے، ساتھ انہی کا دینا ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اور کسی کے جھوٹ کے پروپیگنڈے میں آ کے تمہاری زبان سے بھی ان صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات نہ نکل پائے۔ یہ تک مانا اس کا کونوا مع الصادقین کا۔ تو اس لیے جو چھوٹا صحابی ہے وہ بڑے صحابی سے اگر روایت کرتا ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ روایت سچی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کب پیدا ہوئی ہیں؟ ہجرت سے کچھ 6 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں، 6 سال یا 7 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں، اور ہجرت کے دوسرے سال ان کی رخصتی ہوئی ہے، تو اس وقت 9 سال کی تھیں یہ۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے نبوت کا وہ 13 سالہ نبوی زمانہ ہے، 13 سالہ، اور 10 سالہ، 13 سالہ مکی زمانہ ہے اور 10 سالہ مدنی زمانہ ہے۔ تو مکی زمانے میں جب آپ کو نبوت ملی ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، اور اس وقت جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بیان کرتی ہیں، وہ تو اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی، تو وہ روایت بیان کرتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ روایت انہوں نے کیا خود سنی؟ وہ تو روایت میں نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے کو سناتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات کو یہ واقعات ماضی کے سناتے تھے تو یہ یاد کر لیتی تھی، تو انہی چیزوں کو پھر آگے نیریٹ کرتی تھی۔ اب پہلی حدیث ہے یہی، ان الحارث ابن ہشام، کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیف یاتیک الوحی، کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو سیدہ عائشہ اس روایت کو بیان کر رہی ہیں۔ اب چھوٹی ہیں، پیدا اس وقت ہوئی نہیں، سوال جو ہوا ہے وہ اس دور کا ہوا ہے جب وہ پیدا نہیں ہوئی تھیں، اور نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ اس کو حارث بن ہشام کے بہاف پہ وہ بیان کر رہی ہیں۔ اب حارث کو جھوٹا قرار نہیں دے رہی، مانتی ہیں۔ یہ لائیو مثال ہے جو صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے کہ چھوٹا صحابی بڑے صحابی کی روایت سن کے اس پر یقین کر لیتا تھا اور اس کو بیان کرتا تھا، اور یہ تو ام المومنین ہے، ان کے تو گھر کی بات تھی، مگر یہی گھر کی بات جب دوسرے صحابی سے ملی ہے تو سر آنکھوں پہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ دوسرا جو مرسل ہے جس کو مرسل صحابی کہتے ہیں، کہ چھوٹا صحابی بڑے صحابی سے اس کا نام لے یا نہ لے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کو مرسل صحابی کہتے ہیں، اور یہ ایکسیپٹڈ ہے محدثین کے نزدیک۔ اس کا مقام اور مرتبہ اس جیسی روایت کا نہیں ہے جو مرسل ہوتی ہے کہ تابعی روایت کرتے ہوئے اللہ کے رسول تک چلا جائے اور صحابی کا نام نہ لے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ مرسل کی سمجھ آ گئی؟ جی نہیں، دوبارہ دہرائیے سوال۔
یہ جو ہے نا یہ وہی تابعی والا ہے، یہ تابعی والا ہے۔ میں نے ایڈ کیا ہے کہ مرسل ایک صحابی کی بھی ہوتی ہے، وہ الگ ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فقط، یعنی شعر کا اگلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے وَقُلْ، اور تم کہو، غریبٌ، وہ حدیث غریب ہوتی ہے، وہ روایت غریب ہوتی ہے، ما روا، جسے روایت کرے، راوٍ، ایک راوی، فقط، صرف، جسے صرف ایک راوی روایت کرے وہ غریب حدیث کہلاتی ہے۔ اب یہ غریب کا لفظ یہاں انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے، ورنہ ان کو جہاں پہلے عزیز کا ذکر کیا ہے نا، عزیز مروی یا مشہور مروی، تو یہیں پر ان کو شعر نمبر 12 جو ہے اس میں یہ غریب کا ذکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ تو مشہور عزیز کا یہاں ذکر کیا ہے پیچھے 12 نمبر شعر میں، اور 16 نمبر میں آخری جو مصرع ہے وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فقط، یہ وہیں سے ریلیٹڈ تھا، مگر انہوں نے یہاں شاید شاعری کی وجہ سے آگے پیچھے کر دیا معاملے کو، ورنہ ترتیب جو ہے نا ذرا تھوڑی سی وہ اب موقوف ہے تو اس کا بھی ذکر یہاں کیا ہے، ورنہ پیچھے جہاں انہوں نے مرفوع اور مقطوع کا ذکر کیا وہیں موقوف کا ہونا چاہیے تھا۔ بس شاعری بعض اوقات یعنی ترتیب کو بدل بھی دیتی ہے، تو ہمیں سمجھنا ہے اس کو۔ تو وقل، اور تم کہو، غریبٌ، وہ روایت غریب کہلاتی ہے، ما روا راوٍ، جس کو روایت کرے ایک راوی، فقط، صرف، یعنی جس روایت میں یہ چین ہے، ایک پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے، دوسرا تابعین کا ہے، تیسرا تبع تابعین کا، اور چوتھا محدثین کرام کا۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طبقے کے دو صحابہ ہیں، یہ 4 صحابہ ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک حدیث روایت کرتے ہیں 4 صحابہ، اور پھر ان 4 صحابہ سے آگے والی نسل جو ہے تابعین کی، وہ 15 ہیں جو کہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر ان 15 کے بعد اگلی نسل جو ہے تبع تابعین کی، ان میں صرف ایک ہے جو ان 15 سے روایت کرتا ہے۔ پھر ایک کے بعد کئی محدثین کرام اس روایت کو اپنی کتاب میں شامل کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس روایت کو دیکھا، کہیں 2 ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 15 ہیں، کہیں 1 ہے، تو کم سے کم نمبر دیکھ کے ہم نے اس کا نام رکھنا ہے کہ یہ حدیث کون سی ہے۔ اگر کم سے کم نمبر 1 ہے تو ہم کہیں گے یہ غریب ہے، اگر کم سے کم نمبر 2 ہیں تو ہم کہیں گے یہ عزیز ہے، اور کم سے کم اگر نمبر 3 ہے تو ہم کہیں گے یہ حدیث مشہور ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو کہیں گے متواتر ہے۔ متواتر معنوی کہیے گا، لفظی نہ کہیے گا، بس یہ دھیان کیجیے گا۔ تو غریب کا پتہ چل گیا۔ تو یہ غریب جو روایت ہے، یہ سب سے پہلی روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، انما الاعمال بالنیات والی، یہ غریب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سیدنا عمر اکیلے نبی علیہ السلام سے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کوئی اور صحابی سے یہ حدیث روایت ہے ہی نہیں۔ پھر سیدنا عمر سے ان کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، علقمہ بن وقاص اللیثی، وہ اکیلے تابعی کی نسل کا اکیلا بندہ، وہ سیدنا عمر سے یہ روایت کر رہا ہے، اور سیدنا عمر جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نا علقمہ بن وقاص لیثی جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے سمعت عمر بن الخطاب وهو علی المنبر، میں نے یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب سے سنا جبکہ وہ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اور سامعین میں آپ سوچیں کتنے لوگ ہوں گے، سب نے سنی، مگر ان میں صرف ایک نے اس کو روایت کیا، اکیلے علقمہ بن وقاص اللیثی نے۔ تو یہ غریب بھی ہے، خبر واحد بھی ہے، اور امام بخاری کے نزدیک خبر واحد حجت کا درجہ رکھتی ہے اگر اس کے راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، اور صحیح حدیث کی تمام شرائط پوری کرتے ہوں، یعنی سند اس کی متصل ہو، اس میں شذوذ نہ ہو، اس میں کوئی علت نہ ہو، تو امام بخاری کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ حدیث قابل حجت ہے، اور اس کو میں اپنی کتاب کی پہلی حدیث بناتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا ایمان اور نظریہ کیا ہے، کہ میں عزیز یعنی خبر واحد کو حجت سمجھتا ہوں اگر اس کی شرائط پوری ہوں تو، بس۔
اور ہم جانتے ہیں خبر واحد کو کس طرح وضاحت کی تھی، کل وضاحت کی تھی میں نے زن کی، ہاں، تو وہ یہ کہتے ہیں. تو اینی ہاؤ یہ سب فقہی بحثیں ہیں، خام خواہ اصول فقہ میں ان کو داخل کر دیا گیا ہے، ورنہ اصول حدیث کا اصول فقہ سے کوئی تعلق نہیں. یاد رکھیے، اصول فقہ عقلی باتیں ہیں، اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں. ہاں وہ اصول جو کتاب و سنت کے ہیں پہلے ان کو لاگو کرنا چاہیے. مثلاً قرآن کتاب و سنت میں بھی اصول ہیں، اگر آپ ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اصول بتائے. مثلاً ایک اصول یہ بتایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اصول ہے، فقہ قرآن مجید کا اصول ہے. پھر اسی طرح ایک اصول یہ عقائد کے یہ اصول ہیں، عقائد کے بھی ہیں، اعمال کے بھی ہیں، نظریات کے بھی ہیں، سب اصول قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں موجود ہے. آپ نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ اصول ہے. بس کوئی گناہ گار کسی اور گناہ گار کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھا کے لے آئے گا. یہ اصول ایسا ہے جو کرسچینٹی کی اور جوڈائزم کی جڑ کاٹتا ہے، کیونکہ وہ تو اسی برتے پہ جی رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، دوسرا کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے ہمیں معاف کرا گئے تو ہم بس بخشے ہوئے لوگ ہیں، اب دنیا میں جو کہیں جو کریں ہم سے پوچھنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم مریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ہماری روح کو لے کے سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے. مگر اللہ نے اس کے جواب بھی دیے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ علماء نے اس کے دو معنی کیے ہیں، قبل موتہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی گئی ہے اور قبل موتہ کی ضمیر اہل کتابی کی طرف بھی گئی ہے، کہ کتابی جب مرے گا تو اپنی موت سے پہلے اس کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو کانسیپٹ میرا تھا، نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے میری روح کو لیں گے، تو وہ تو دیکھے گا یہاں تو منکر نکیر آ گئے ہیں، وہ تو آئے نہیں، یہ تو موت کا فرشتہ آیا ہے جو وہ تو آئے نہیں. تو اس وقت کہے گا کاش کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا اور ان کو یہ نہ مانتا کہ وہ مجھے معاف کروا دیں گے. تو بہرحال یہ اصول پڑھتے جائیں نا قرآن مجید میں بے شمار ہیں. تو میں نے دو ایک بتا دی، حدیث میں بھی موجود ہیں. حدیث میں آپ فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، بس نہ کسی کو تکلیف دو نہ تکلیف اٹھاؤ. بڑا اچھا اصول ہے، بہترین شریفانہ زندگی کا اصول ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بے شمار ارشادات، ان سب کو علماء نے جمع کیا ہے. اصول پڑھنے ہیں تو اسلام کے یہ اصول ہیں، یہ پڑھیں. مگر جو دوسرے اصول ہیں ان کو ذرا پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں انسانی سوچ نے وقت کو دیکھ کر جو مسائل کو حل کرنے کے لیے اصول بنائے ہیں وہ وقتی ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے اس کو اصول نہ بنایا جائے. اور انسانی ہیں، یعنی ہم انسانوں کے علماء جو ہے نا یہ ان کے ہیں، کوئی الہامی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل نہیں کیے. جو وحی کے اصول ہیں پہلے ان کو ہم پروموٹ کریں، جو قرآن میں ہیں، اللہ کے رسول اللہ کی سنت میں احادیث میں ملتے ہیں، یہ بس اصول ہیں. وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالِ إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ الْأَوْصَالِ. یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے، لیکن صرف ترجمہ سمجھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ہر وہ روایت لم یتصل جو متصل نہ ہو، بحال کسی بھی صورت میں، اسنادہ منقطع اس کی سند منقطع ہوگی، الاوصالی ملنے سے، وصل سے ہے، یعنی اس کی سند ملنے کی بجائے منقطع ہوگی، تو ایسی سند غیر متصل ہوگی اور وہ منقطع کہلائے گی، چاہے اس کی سند اس سند میں شروع میں راوی گرے ہوئے ہوں، درمیان میں گرے ہوئے ہوں یا آخر میں گرے ہوئے ہوں. وہ سند متصل نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ منقطع ہوگی. انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ پڑھی آپ نے. پھر اسی طرح والمعضل، اور معضل وہ روایت ہے الساقط منہ کہ گر جائیں جس سے اسنانی دو راوی، یعنی سند میں ایک راوی یہاں گر گیا دوسرا ادھر گر گیا، یا دونوں اکٹھے گر گئے،
یہ اب اس سے روایت کر رہا ہے تو ظاہر ہے یہ منقطع ہے، تو یہ بھی اس کی ایک قسم ہے جس کو معضل کہا ہے، یعنی پہلی منقطع میں کہیں کوئی راوی گر جائے سند میں، وہ منقطع ہو گیا، وہ متصل نہیں ہے۔ پھر غیر متصل کی ایک شکل یہ ہے کہ سند میں کہیں دو راوی گر جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معضل۔ تو وہ پھر اگر شروع میں گرتی ہے، شروع میں گرتا ہے یعنی راوی، تو وہ کیا ہے؟ معلق، اور آخر میں گرتا ہے تو وہ مرسل۔ بس یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے۔ معضل کا مطلب یہ دھاگا دیکھیں نا، دھاگا لے کے اس کو ذرا یوں یوں کریں اور پھر اس کے بعد اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، تو وہ جو مل جاتا ہے نا، الجھ جاتا ہے، تو اس کو معضل کہتے ہیں۔ تو والمعضل الساقط منہ اثنان، ٹھیک ہے، یہ معضل کی تعریف ہے۔ وما اتا مدلسا نوعان، اور وہ روایت جو آئی ہو تدلیس سے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ تدلیس کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں دکھاؤ سجی تے مارو کھبی، تو یہ وہ حال ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا کہ پھل فروش کے پاس جب جائے نا تو اس نے اپنی اوپر ایسے سیب رکھے ہوتے ہیں، بندہ دیکھتا ہے کہتا ہے واہ کیا زبردست چیز ہے، یا ریڑھی میں بھی ایسے رکھے ہوتے ہیں، پوچھتا ہے بندہ کیسے، وہ کہتا ہے اتنا ریٹ ہے، تھا بھاؤ تاؤ کر کے اس کو کہتا ہے 2 کلو دے دو۔ وہ جب سیب کو اٹھاتا ہے نا تو یوں اٹھا کے اس کا چہرہ جو ہے وہ آپ کو دکھا کے لفافے میں ڈالے گا، تو آپ کہیں گے الحمدللہ پیسے دیے، اچھا مال لے لیا۔ گھر آئے تو اس کا ادھر دیکھا تو او ہو وہ تو گلا سڑا ہے۔ تو یہ تدلیس ہوتی ہے، دکھاؤ کچھ اور دو کچھ، ٹھیک ہے۔ تو روایتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ وہ کیا تھا، شکل کیا تھی؟ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے 19 نمبر شعر میں، الاول الاسقاط للشیخ وان ینقل عمن فوقہ بعن وان، کہ پہلی قسم جو ہے نا مدلس کی، تدلیس کی، مدلس کی، وہ کیا ہے؟ الاسقاط للشیخ، کہ شیخ کو گرا دینا۔ راوی جو ہے نا روایت حدیث کر رہا ہے تو اپنے شیخ کو وہ گرا دیتا ہے، شیخ کے شیخ سے روایت کرتا ہے۔ اپنے شیخ کو کیوں گراتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہی اس کا نام لیا لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ تو ضعیف ہے، تو لوگ کہیں گے لو بھی یہ تو ضعیف شیخ کا شاگرد ہے، یہ تو اس کی روایتیں بیان کرتا ہے، تو مجھے تو نکال دیں گے، دوسرے دن کلاس میں لوگ ہی نہیں آئیں گے، یہ تو ایسا ہے بھائی۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، وہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ اپنے شیخ کو گرا کے اوپر والے جو موسٹ اتھینٹک شیخ ہے اس کا نام لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ واہ بڑی زبردست سند ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ گھپلا ہے، یہ بددیانتی ہے۔ تو اس لکھا الاسقاط للشیخ، شیخ کو گرانا، وان ینقل، اور یہ نقل کرنا، روایت کرنا، عمن فوقہ، اس سے جو اس کے اوپر ہے، یعنی اپنے شیخ کو گرا کے جو اس کے اوپر کا شیخ ہے اس سے روایت کرنا، اور روایت بھی کس سے کرنا؟ عن سے کرنا۔ یہ نہیں کہنا سمعت، بلکہ کہے گا عن یا انا سے کرنا۔ یہ ان جو ہے نا دوسرا حمزہ کے ساتھ، یہ انا ہے اصل میں، شعر کی وجہ سے اس کو ان لکھا ہے، ورنہ یہ انا ہے، یعنی ان فلانا قال، ان فلانا یقول، تو یہ یوں کہتا ہے۔ تو یہ تدلیس ہے۔ تدلیس کی ایک صورت تو یہ ہے۔ اب دوسری صورت والثانی، اور دوسری صورت یہ کہ لا یسقطہ، شیخ کو نہیں گراتا، لیکن یصف، مگر اس کو پیش کرتا ہے، اوصافہ، اس کی صفات کو، اس کی خصلت کو یا اس کی کوالٹیز کو، بما بہ لا ینعرف، ایسی چیزوں سے جس سے لوگ جانتے نہیں، یعنی اس کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو جانتے نہیں، یہ کون ہے بھائی، لیکن پھر کہتے ہیں چلو کوئی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً کیسے؟ مثلاً سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہم سب نام ان کے جانتے ہیں۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، نام کیا تھا ان کا؟ عبداللہ نام تھا۔ ابو ہریرہ کا کیا نام تھا؟ عبد الرحمن بن صخر، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو اگر یہ کہے کہ جی حدثنی عبد الرحمن بن صخر
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. تو اب یہ کیا ہے؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میرا تعلق شیخ سے گزار کے نہ، شیخ کو چھوڑ کے میں نے عبد الرحمن بن صخر کا نام لیا تو لوگ کم از کم اتنا جانیں کہ شیخ کو اس نے گرا کے اوپر کا جو نام لیا یہ کوئی نیا شیخ ہے اور صحابی رسول ہے جو اللہ کے رسول سے روایت کر رہا ہے. مگر ان کو یہ پتہ نہیں عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن صخر جو ہیں یہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں. وہ اس دھوکے میں آ کے وہ مان لیتے ہیں. تو اوصاف جو ہے نا اس کے، یا اوصاف یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ حدثنی بما وراء النہر. ما وراء النہر ایک شہر ہے عراق کا، ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے محلے کی جو نہر ہے اس کے پرلا علاقہ ما وراء النہر کہلاتا ہے. تو میں شیخ کا نام لوں، حدثنی شیخ فلان بما وراء النہر، لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، یہ تو پاکستان کے محلے چیچی، جھنڈا چیچی سے نکل کے وہ عراق گیا، وہاں سے جا کے اس نے علم حاصل کیا اور واپس آیا. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ محلے کی نہر جو ہے نا اس کے پیچھے سے وہ صبح ایسے گیا تھا دکان سے لینے کے لیے، وہاں کوئی شیخ کھڑا تھا، اس نے حدیث بیان کر دی. واپس آ کے کہا حدثنی بما وراء النہر. تو ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ ہوتے تھے. تو ایسی چیزوں کو لوگ نہیں جانتے، لیکن وہ ہوشیار آدمی وہ اس طرح بیان کرتا ہے حدثنی بما وراء النہر. ہاں یہ غلط ہے نا، اس نہیں دیکھیں اس کا ریفرنس ہونا چاہیے. تو یہی تو کیا، یہ بس پھر ٹھیک ہے. تو سمجھیں آپ، سمجھیں ایک لابی ہے جو اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ ہم جھوٹی حدیثیں بنا کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام بیچ میں لگا دیں اور بھیج دیں. تو اس پہ آپ کے پاس جب یہ آئے تو آپ کہیں کہ بھئی یہ حدیث ایسی ثابت نہیں ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے، میں نے تحقیق کی ہے، یہ خام خواہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، امام بخاری ایسی روایات کو بیان نہیں کرتے. کمنٹ کریں نا، حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں پھر ایسے ہاں بس مٹا دیں اس کو، ڈیلیٹ کر دیں. ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں، نہیں اگر غلط ہے تو آپ غلط کہہ دیں، بہتر یہی ہے، بہتر یہی ہے.